ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں خواب کے بارے میں ذکر کریں گے۔ خواب جو ہوتے ہیں اچھے خواب، یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، مستقبل کی ایک نوید ہے۔ کا مقصد یہ ہے کہ خواب الفاظ سے یا الفاظ خواب کے نقشے سے یا خواب کی کیفیت سے آپ خواب کی تعبیر نہیں نکال سکتے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں خواب کے بارے میں ذکر کریں گے کہ خواب کیا چیز ہیں۔ خواب کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ خواب سحری کے وقت جو عموماً آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ انسان سوتا ہے تو جسم کو سکون ملتا ہے اور انسان کی روح دوسری دنیا میں سیر کرتی ہے، گھومتی ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتی ہے اسے خواب کہتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان خوابوں کے بارے میں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب جو ہوتے ہیں اچھے خواب، یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔ تو خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ خواب مستقبل کی ایک نوید ہے۔ یا تو خواب خوشخبری ہوتے ہیں یا آپ کے لیے کوئی وارننگ ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے خواب کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک خواب تو اچھا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے، وہ خوشخبری ہوتا ہے، اور برا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ڈر اور غموں کا مجموعہ ہے۔ اور تیسرا محض خیالی، کہ انسان سارا دن جو سوچتا ہے، بولتا ہے، خیالات میں تصور کرتا ہے، وہی رات کو خواب کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ تو اس خواب کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن جو برا خواب ہے وہ اگر رات کو آ جائے اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو پھر میرے حاضرین و سامعین 3 مرتبہ علماء نے لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھتکار دیں، تھو کر دیں 3 مرتبہ پڑھ کے، اور اس خواب کی برائی سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرما لیں گے۔ اور اگر خواب اچھا ہے تو اس کو آپ محفوظ فرمائیں، اللہ کا شکر ادا فرمائیں، اور صبح اٹھ کر ہر بندے کے سامنے اس کا ذکر نہ فرمائیں۔ جو نیک ہو اور اہل علم ہو، خواب کی تعبیر جانتا ہو، اس کے سامنے آپ اس خواب کی تعبیر پوچھیں۔ اس لیے کہ خواب ایک حقیقت ہے، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب مستقبل کی جھلک ہے۔ انی رأیت 11 کوکبا۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام خواب دیکھتے، حضور سے عرض کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں کی تعبیر بتاتے۔ اور اسی طرح آپ نے کیا فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سحری کے وقت جو خواب ہوتے ہیں ان کی زیادہ حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سحری کے وقت انسان خواب اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دل و دماغ میں سکون ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نزول ملائکہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت فرشتے اترتے ہیں سحری کے وقت۔ اور تیسرا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ سحری کے وقت اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ رحمتوں کا نزول کا وقت ہے۔ تو اس لیے خواب کے وقت کا بھی بڑی اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب الفاظ سے یا خواب کے نقشے سے یا خواب کی کیفیت سے آپ خواب کی تعبیر نہیں نکال سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ماذا رأیت، تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں تو ڈر گئی۔
کہ یا رسول اللہ آپ کے بطن کا ٹکڑا، آپ کے پیٹ مبارک کا ٹکڑا کٹا اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلا گیا، اور حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے، بطن سے ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ گیا۔ اب یہ دیکھو، جسم کا کٹنا یہ ڈراؤنا خواب ہے، لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، یہ خواب تو بڑا اچھا خواب ہے، اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جو ان کے جسم کا ٹکڑا ہوگا، اس لیے کہ اولاد انسان کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور بی بی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو اللہ پاک میری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ بیٹا آپ کی گود میں جائے گا اور آپ اس بیٹے کی خدمت کرو گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا خوبصورت خواب ہے۔ اسی طرح کتابوں کے اندر لکھا کہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، عرض کی حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو میری چارپائی کے نیچے ایک پلیٹ تھی اور اس کے اندر انگارے تھے، آگ تھی، اور وہ آگ اور انگارے سلگ رہے ہیں، خوب روشنی دے رہی ہیں، چمک دھمک رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آپ کا خواب تو بہت اچھا ہے، ان قریب اللہ پاک آپ کو جواہر اور ہیرے اور موتی اور قیمتی چیزیں عطا فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کو مالدار کر دیں گے۔ تو 4 مہینوں کے بعد ایک اور صاحب آئے، شاگرد بھی بیٹھے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، تو صاحب نے عرض کی کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، اسی طرح کا ہی خواب کہ میری چارپائی کے نیچے میں سویا ہوا ہوں، ایک برتن ہے اور اس میں آگ ہے اور آگ وہ سلگ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کا خواب تو بہت برا ہے، ان قریب آپ کا خواب یہ بتاتا ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگے گی، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں، اللہ پاک اپنی حفاظت فرمائے۔ تو وہ جب صاحب چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت خواب دونوں ایک طرح کے ہیں، لیکن ایک خواب آپ نے مالدار ہونے کی تعبیر اور دوسرے خواب کی آپ نے نقصان کی تعبیر بتلا دی۔ تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ خواب ایک طرح کا ہے لیکن وقت کا فرق ہے۔ پہلا جو خواب آیا وہ موسم سردی کا تھا، اور سردیوں کے موسم میں آگ ایک نعمت ہے، آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آگ سے سردی کی ٹھنڈک اور شدت کو ختم کیا جاتا ہے، تو آگ فرحت بخش اور نفع مند ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آگ اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور دوسرا جو خواب دیکھا وہ گرمی کا موسم تھا، اور گرمی کے اندر آگ مضر صحت ہوتی ہے، اور گرمی کے اندر آگ وبال جان ہوتی ہے، نقصان دہ ہے، تو اس لیے تعبیر الٹی ہو گئی کہ آپ نے یہ جو آگ دیکھی ہے یہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خواب کی حقیقت اور ہوتی ہے، الفاظ اور واقعات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آج سے یہ سمجھ لیجئے، اگر خواب آئے اچھا ہو اللہ کا شکر ادا فرمائے، کسی صاحب علم سے ذکر فرمائے، ہر بندے سے ذکر نہ فرمائے، اور اگر خواب برا ہو تو اسی وقت ہی آنکھ کھل جائے تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر 3 مرتبہ تھتکار دینا چاہیے، تھو کر دینا چاہیے بائیں طرف۔ اور اگر صبح کو آنکھ کھلے اور خواب ذہن میں آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس برے خواب کے نقصان سے میری حفاظت فرما۔ تو یہ ضرور انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوں گی، پسند آتی ہوں گی، تو ان کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کریں، اور مولانا کلیم اللہ عابد چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اسلامی پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔